الحمدللہ الحمدللہ اللہ ہی کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی ہے اور اپنا بڑا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین مبین عطا فرمایا ہے نا۔ اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، عزیز ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا اور جینے کے طریقے سلیقے صحیح رنگ ڈھنگ سکھلائے۔ لیکن بندہ اگر ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ حساب کا دن تو آخرت ہے، فیصلے اللہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو کھنگالنا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، سمجھ رہے کہ ہم ہے کیا؟ ہے تو انسان، لیکن کیا ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود اپنی روح میں اتر کر اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ تو کہو گے کہ ہاں آپ بالکل محبت کرتے ہیں۔ وہ انسان ہی کیا، وہ مسلمان ہی کیا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا، پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے تقاضے ہیں، محبت کے تقاضے ہیں۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ دنیا میں اگر ہم دیکھیں اپنے اعتراف میں، انسان شوہر سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ بچوں سے محبت کرتا ہے، بیمار ہے، تھکا ہے، پریشان ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ خود کی نیند پوری نہیں ہوئی لیکن اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کے ماں برداشت نہیں کرتی، یہ محبت ہے، محبت کرواتی ہے نا۔ شوہر ہے، اس سے محبت ہے، نیند پوری ہو نہ ہو اس کے سارے تقاضے پورے کرنا۔ تو محبت نام کس کا ہے؟ محبت سکھاتی کیا ہے؟ محبت بتاتی کیا ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں ہماری محبت ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہماری محبت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے آج تک کیا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے؟ ایسا کیا جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، ایسا کیا؟ تو محبت سچی ہوگی تو لوگوں کو نبھانا آسان ہوگا، معاف کرنا آسان ہوگا۔ دیکھو عبادت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ اب ہم اجتماع میں جمنے لگے نا تو ہم نماز بھی پڑھنے لگے، تہجد بھی ہو رہی ہے، پہلے نمازیں نہیں ہوتی تھی اب ہونے لگی ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ کارگزاری آتی ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بندہ جب اللہ کے بول سنتا ہے، بولتا ہے، تو نمازیں درست ہونے لگی۔ بعض لوگ کہیں کہ نہیں آپا، ہماری تو امی بچپن سے میں نماز پڑھاتی تھی اور تلقین کرتی تھی نماز کی، تو ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم نے کوئی نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کے۔ تو کسی کا یہ معاملہ، کسی کا یہ معاملہ، تو نمازیں تو آسانی سے انسان پڑھ لے گا، لیکن اخلاق کی بلندی پر اعمال بنتے ہیں۔ اخلاق اچھے نہیں ہیں، سارے جو اعمال کے ڈھیر لگے تھے وہ دھڑ دھڑ نیچے گر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک خوبصورت گھر، ایک خوبصورت نظام بنانا کتنا ضروری ہے۔ ایک خوبصورت گھر، ایک خوبصورت نظام بنانا کتنا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا دل، جو ہمارے دل کا گھر ہے، کیا وہ خوبصورت بن گیا؟ ہاں، ہمارے دل کا جو گھر ہے کیا وہ خوبصورت بن گیا؟ ہمارے دل کا جو نظام ہے کیا وہ خوبصورت بن گیا؟ کیا ہمارا دل ایسا بن گیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے؟
کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، نہ میں عرش پر سمایا نہ میں فرش پہ سمایا، میں تو مومن کے دل میں سمایا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا نا نبی اللہ آسمانوں پہ عرش پہ، تو زمین میں کہاں؟ تو کہا مومن کے دل میں۔ کیا فرمایا؟ مومن کے دل میں۔ تو اللہ رب العزت مومن کے دل میں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم ایسے مومن بن گئے؟ کیا اللہ کو ہمارا دل پسند آیا؟ اب دل کیسا ہونا چاہیے؟ لوگوں کی غیبت سے پاک، لوگوں کی برائیوں سے پاک، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کے کو نظر انداز کرنا، نبھا لینا، معاف کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو دل ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم سب عورتیں ہیں، ایک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں بنایا کیسا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کھجور کی گٹلیوں کو کوٹتی تھی، سر پر کھجور کی گٹلیاں میلوں دور سے لے کر آتی، اسے خود کوٹتی، اپنے جانور کو کھلاتی، اپنے جانور کی صاف صفائی بھی کرتی، اس کو نہلانا دھلانا ہے نا، اونٹ وغیرہ کو جانور جو پالتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی خود کرتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی محنت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم بہترین مبارک بیٹی ہو۔ کون ہو تم؟ مبارک بیٹی ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے مزاج میں اپنے گھر کے کام کاج، اپنے گھر کو نبھانا، اپنے گھر کی گھر گرہستی سنبھالنا، ہر چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دینا، یہ ایک عورت کے مزاج میں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ آج جو ہوتا ہے نا کہ پہلے جو دور مطلب اسلام کا دور تھا، لوگوں کے اندر نبھانا تھا، معاف کرنا تھا، درگزر کرنا تھا، پھر اغیار ہمارے اندر گھستے گئے بیچ میں ہمارے، ہے نا، اور مغربی تہذیب ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالتے گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم آزاد نہیں ہو؟ تم بھی تو آزاد ہو، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے۔ ہاں، پھر آج جو سوشل میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں نا، یہ چیز ہمیں اس سے ہمیں کچھ اچھائی بھی ملتی ہے اور برائی بھی ملتی ہے نا۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی عورت کا تو کوئی دن ہی نہیں ہے، ہر دن کام کرنا ہے، اور چھٹی عورت کو جو ہے نا نہیں ملتی، ایک سنڈے بھی عورت کو چھٹی نہیں ہے، اس میں بھی کام کرنا ہے۔ تو ہم بولتے ہیں ہاں صحیح ہے نا، ہم لوگوں کی تو کوئی دن ہی نہیں ہے، مردوں کو تو سنڈے کو تو چھٹی ملتی ہے، ہمیں تو سنڈے بھی چھٹی نہیں ملتی، ہمارا تو کوئی دن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے مزاج کو کیا بنایا جا رہا ہے اور ہم اپنے اوپر طرز بھی کھا رہے۔ صحیح بات ہے نا، صحیح بات ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، ایک عورت جو ہے وہ کام والی ہے تو چلو اس کو کام والی کا پیسہ بھی دو، پھر اس کو جو ہے نا کپڑے دھلنے کا بھی پیسہ دو، ہے نا۔ آج کل یہی سب چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی ہمارے گھر میں تو کام والی بھی ہے تو چلو پیسہ دو کام والی کا، ہے نا، تو کپڑے کا بھی پیسہ اور برتن کا بھی پیسہ اور جھاڑو کا بھی پیسہ۔ تو آدمی اگر اتنے سارے پیسے دینے لگے گا تو پھر کتنا ہی مطلب عورت تو دن بھر کام ہی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے دماغ کو کیسے بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کبھی ناانصافی نہیں کی۔ میرا رب انصاف پسند ہے۔ عورت کو اللہ نے بنایا ہی ایسے سانچے اور ڈھانچے میں ہے کہ وہ اپنی گھر گرہستی سنبھالے، اپنے گھر کو سجائے، اپنے گھر کو بنائے، اپنے گھر کو سمیٹے، اپنے گھر کو سمیٹ کر چلے، نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ لیکن آج وہ ساری چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے اندر سے وہ جو ایمانی روحانی چیزیں وہ نکال لی جا رہی ہے، اور ہمیں یوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم جوائنٹ فیملی میں کیوں رہیں، ہم کیوں کسی کا برداشت کریں، ہم اپنا رہیں، اپنا گھر بنائیں۔ تو آج یہ ساری چیزیں سن کر دیکھ کر ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک لوگوں کو نبھانے کا مزاج ختم ہو گیا ہے نا، اور خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ وہ عورت ہی کیا جس کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہو۔ ہماری استاذہ تو ہمیں بتاتی ہیں، حالانکہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی والدہ کو بھی دیکھا ہے نا کہ کس طرح انہوں نے کام کیا اور کس طرح ہم لوگوں سے بچپن سے ہی کام کروایا کہ اس طرح سے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اور ہم نے استاذہ سے بھی یہی سیکھا۔ استاذہ کہتی ہیں کہ عورت کے دماغ پر ہے نا ایک کام کر رہی تو دوسرے کام کا غلبہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے خراما چلے آ رہے ہیں. تھوڑا موبائل دیکھا، پھر کام کیا، پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو ہمارے اندر وہ مزاج ہونا چاہیے. پھر ماؤں کا بھی کردار ہونا چاہیے اپنی بچیوں کو. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں اس بات پر زور دیا اور بتلایا کہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جو ہے کام کاج کا عادی بنائے. بچپن سے چھوٹے چھوٹے کام، گھریلو کام عورتوں کو، بچیوں کو کروائے اپنی. 4 سال کی ہے، 5 سال کی، 6 سال کی، جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے کام اس کے ہاتھ سے کرواتے رہے تو مزاج میں آئے گا کام کرنا. اگر ہم بڑی بچیاں ہو گئی ہے، 8ویں میں ہے، 9ویں میں ہے، تبھی بھی ان کے منہ میں نوالے ہی ڈال رہے ہیں، ہاں ان کو کھانا پروس کے نکال کے دے رہے ہیں، تو کیسے وہ سدھیں گی اور بنیں گی؟ کیسے ہوں گی؟ سمجھ رہے؟ مزاج میں ہو. یہ نہ دیکھیں کہ میری بہن نے اتنا کام کیا، وہ تو کچھ کرتی نہیں، میں ہی سب کروں، تو بہنوں سے لڑائی ہو رہی ہے. تو جو اس طرح کا مزاج رکھتا ہے نا، جس کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے شادی سے پہلے بھی کہ میری بڑی بہن یا چھوٹی بہن یہ تو کچھ نہیں کرتی، سب مجھے ہی کرنا رہتا ہے، جس کی زبان پر یہ بات آ گئی، یاد رکھے سسرال میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا. کچ کچ کرنا، چک چک کرنا کہ دیورانی یہ نہیں کرتی، ننند یہ نہیں کرتی، سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے. ظلم سمجھیں گی وہ اپنے آپ پر کام کو. حالانکہ کام تو کتنا، جب انسان ایک دم کولڈ مائنڈ سے کام کرتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، مجھے اس کو سنبھالنا ہے، مجھے اس کو چمکانا ہے، میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور اپنے کھانے پینے کا بھی وقت پر خیال رکھنا. استاذہ نے ہم لوگوں کو کھانے پینے کا بھی دھیان دلوایا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں، مکوی غذا کھاؤ، ہے نا، کھجوریں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. صبح میں ہم نے کھا لی، مکوی غذا کھائی، چائے وغیرہ نہ پیتے ہوئے. تو پھر انسان کام بھی کرے نا سکون سے، تو خود کا دل بھی شانت ہوگا اور گھر بھی صاف ہوگا، گھر والے بھی خوش مزاج رہیں گے. لیکن ایک لڑکی کے چک چک کرنے سے اور کام نہ کرنے سے، ہاں، جس کے مزاج ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ ساس کہتی کہ آپا میری بہو تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، اگر کچھ کہو تو غصہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو گھر ایسے چلتے ہیں؟ گھر کیسے چلتے ہیں؟ ایک عورت کے اندر جب تک کہ اللہ کا احساس، اللہ کے بندوں کا احساس نہیں ہوگا، وہ ایمان والی عورت کیسے بن سکتی ہے؟ جب تک کہ نبھانا اپنے، ہمارے بڑوں نے اگر ہمیں کچھ کہہ دیا اصلاحاً، ہاں اصلاح کے طور پر ہمارے بڑوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے، اگرچہ وہ ہماری ساس، اگرچہ ہماری غلطی ہو نہ ہو، ہم نے درگزر کیا، ہم اپنے کام کو کریں. اچھا انہیں جو بات بری لگ رہی ہے ہم اس کو درگزر کرنے کی، ہم وہ کام چھوڑ دیں، جس طرح وہ کہتی ہیں اس طرح کریں. لیکن وہ پھر گھر کا ماحول خراب کرنا، پھر شوہر سے شکایتیں کرنا، منہ بنا کر رہنا، تمہاری امی تو یوں کہتی ہے، یوں کہتی ہے، یوں کہتی ہے. آپ سوچیں کیا ہوتا ہے اس طرح کرنے سے؟ پورے گھر کا نظام بھی بگڑ گیا. شوہر الگ ڈپریشن میں کہ میں اپنی اماں سے کچھ کہوں، ماں کو کچھ کہوں، کہ بیوی کو کچھ کہوں. سکون کی تلاش میں وہ گھر آیا تھا کام کاج کر کے، لیکن بے سکون زندگی بن گئی، بے سکون زندگی بن گئی. سکون کی تلاش میں گھر پہ آیا تھا، بیوی کے پاس سکون ملے، 2 بول ماں سے ہنس کے بات کروں، بیٹھ کے اپنی اماں کے پاس 2 بول بولوں. لیکن بیوی نے اتنا چک چک کیا کہ ماں کی طرف دیکھنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، اور اتنا وہ اس کا منہ بنا ہوا ہے کہ اب بیوی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے. کرے تو کیا کرے؟ یعنی گھر کو نبھانا ایک سلیقے مند عورت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کتنی امیر تھی، کتنی بڑے خاندان کی عورت تھی، لیکن کیسے اپنے شوہر کو سمیٹ رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا پریشان نہ ہوئیے؟ آپ غم نہ کریے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. سبحان اللہ العظیم. کیسی عورت تھی؟ ایسی عورت بنے ہم، صحابہ جیسی، صحابیات جیسی، کہ اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، اللہ کو ہمارا دل پسند آ جائے، دل. اور اللہ کو اگر ہم پسند آ گئے تو پھر کتنی
کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس کا رسول ہمیں دیکھ کے مسکرائے قیامت کے دن، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھ گئے، اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ بول دیا، مجھے کہیں جٹھانی کو شکایت ہے کہ بھئی دیورانی کو زیادہ جو ہے وہ عزت مل رہی ہے، کہ دیورانی کو شکایت ہے کہ جٹھانی کو زیادہ عزت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کمپیر شیطان ہمیں کروا رہا ہے، ہمیں لڑوا رہا ہے، ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ امت بیچاری پریشان ہے، اس طرح کے حالات لے کر آتی ہے۔ آپا میں کیا کروں، کوئی حل بتائیے۔ جب بندہ اللہ اس کے رسول سے دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا کھلونا بن جائے گا نا۔ ہمیں شیطان کا کھلونا نہیں بننا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگے۔ جو اگر ہمارے دل پر آ رہا ہے کہ میری ساس نے یوں کہا، میری نند نے یوں کہا، دیورانی یوں کہتی ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر خیالات کو جھٹکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ میرا دل گندا ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ میرا دل گندا ہونے سے بچا لیجئے۔ بہت ضروری ہے دل کی صفائی۔ خوب نمازیں پڑھ لی لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ایسی بات بول دی ساس کو کہ دل ٹوٹ گیا، شوہر سے بدتمیزی سے بات کر دی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا ملا ہمیں؟ کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے جو ہے نا کہ کہتے ہیں محبت کی نگاہیں ہم پر پڑیں گی اللہ کی؟ ہرگز نہیں پڑیں گی، ہرگز نہیں پڑیں گی۔ تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبھاتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے ہر ایک کو چلنا ہے، سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، تحادو تحابو، ہدیہ دیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں کچھ پیسہ جمع کیا، شوہر نے دیا تھا، ساس کے لیے کچھ ہدیہ لا دیا ہے نا، کہیں اپنی دیورانی کو کچھ دے دیا، کہیں ان کے بچے کے لیے کبھی کچھ لا دیا، کہیں جٹھانی کے بچوں کے لیے کچھ لا دیا، تو یہ محبت بندی رہتی ہے۔ یہی تو رشتہ داری کی پریوار کی خوبصورتی ہے، یہی تو پیار ہے۔ آج ہم سارے پیسے جمع کر کے کس کو دیتے؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ دل میں تھوڑا بھی بگاڑ ہمارے آ رہا ہے، ہم اس کو سوچے ہدیہ دیں۔ پہلی نظر پڑے صبح صبح السلام علیکم، ارے آج صبح صبح سلام، ارے سلام کی بڑی برکت ہے نا، صبح صبح پہلی بار ملے تو سلام کر لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ سلام میں محبت ہے، برکت ہے، سلام اللہ کا کلام ہے، تو دلوں کی قدورتیں دور ہوں گی، لوگ قریب ہوں گے اس طرح سے۔ اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جب ماحول اچھا ہوگا نا، ہم اچھا ماحول بنائیں گے تو ہم خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم خود خوش نہیں رہیں گے نا تو دوسروں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل